الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق کہلوا دے، ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے. اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے، آپ کی پیدائش کے ساتھ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے 12 تاریخ کو اور دیگر روایت کے مطابق 8 یا 9 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لے آئے. تو اسی عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اس پر آج گفتگو ہوگی. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے مثال ہے، لاسانی ہے. کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی کھپا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے پھر بھی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ تو بول سکتے ہیں. کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں یا ہم سن سکتے ہیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جہاں مالدار آئے تھے وہیں پر ایک بڑھیا بھی آئی تھی خریدنے کے لیے. مالداروں کے پاس تو دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی مالداری کی بنیاد پر اور دولت کے بنیاد پر خریدنے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ جو بوڑھی سی اماں تھی وہ بھی ایک روئی کی گٹھری لے کر کے آئی، ٹوکری لے کر. تو لوگوں نے پوچھا کہ اماں جان، اس روئی کی گٹھری سے اور روئی کی ٹوکری سے یوسف کو تم کیسے خرید سکتی ہو؟ تو اماں جان نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو اس روئی کے گٹھری سے خرید نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو اس میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکتی ہوں.
ویسے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوچھ لے کہ میرے نبی کی سیرت کا کیا حق ادا کیا، کیا کسی کو سنایا تھا، کیا کسی سے آپ نے سنا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت ملا تھا، ہم نے نبی کی سیرت اور نبی کی محبت میں آ کر تیرے ممبر پر بیٹھ کر کے تیرے نبی کی سیرت کو بیان کیا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بیٹھ کر کے میرے نبی کی سیرت کو سنا۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت فرمائی، نبوت عطا کی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ اللہ میرے ہاتھ میں میری عصا ہے، لکڑی ہے، میں اس عصا کے ذریعے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ دیگر کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لکڑی زمین پر ڈالی تو وہ لکڑی سانپ بن گئی اور سانپ بن کر لکڑی دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال موسیٰ قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ اس لکڑی کو پکڑو، ڈرو مت، سنعیدها سیرتها الاولی، کہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ جو لفظ سیرت ہے یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب سیرت کا معنی ہوا حالت، کیفیت اور آپ کے احوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، تو کہیں پر کسی کی حالت پتہ کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اس چیز کو یا کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کے بارے میں سنیں گے نہیں، جب تک ہم اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونے والا نہیں ہے۔ تو حالت و کیفیت دیکھ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حالت و کیفیت کیسی ہے؟ مثال کے طور پر کسی گھر میں کسی کے وہاں ایک بچے کی یا بچی کی ولادت ہوئی، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر کسی کے وہاں لڑکا پیدا ہوا، جا کر کے دیکھا تو دیکھنے والے کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں اس کی ماں کی آنکھوں کی طرح ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی آنکھیں اس کے باپ کی آنکھوں کی طرح ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے ماموں کی آنکھوں کی طرح ہے۔ تو دیکھنے والے اپنی حالت کے اعتبار سے وہ حالت و کیفیت بتا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ ہم انسان کسی کی حالت دیکھ کر کے بتلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی اس دنیا کے اندر ہدایت کا چراغ لے کر کے نہیں آئے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی آپ آمنہ کے گود سے نہیں نکلے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں پیدا کیا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا اور آپ کا چرچا آسمان میں کر دیا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رہنے کے لیے کہا اور کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی حوا اس جنت میں رہو اور جہاں چاہو کھاؤ پیو جس طرح چاہو، لیکن ایک بات کہی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور وہ درخت کے قریب گئے اور وہاں سے دانہ کھا لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ناراض ہو کر انہیں جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ قبول نہیں کی،
میں کہتا رہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو میرے اوپر رحمت نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امام حاکم اپنی کتاب مستدرک حاکم کے اندر فرماتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں، حضور آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل کی اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک دعا مانگتے رہے اور توبہ کرتے رہے، پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک دعا مانگی اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اے اللہ میں اس محمد کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم، اے آدم کیف عرفتہ محمدا لم اخلقنی، کہ ابھی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں کیسے پتا اس کے بارے میں، تمہیں کیسے معلوم؟ حضرت آدم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لما خلقتنی بیدک، کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخ فی من روح، اور آپ نے میرے اندر روح پھونکی، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ عرش کے تخت پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا، میں نے یہ سوچا فظننت انہ احب الیک احب الخلق الیک، کہ میں سمجھ گیا کہ محبوب یہ مخلوق تیرے نزدیک بہت محبوب ہے، اس لیے میں نے اس محمد کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، لولا محمد لما خلقتک، کہ اگر یہ محمد پیدا نہ ہوتے اور اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات میں نہیں بناتا اور تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدا کہاں ہوا؟ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چالو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو، فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔